الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ویورز، آج ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ ویڈیو ہے کہ عشق کی عمر کیا ہوتی ہے اور عشق جو ہے وہ کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق کی جو عمر ہے وہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے۔ محترم ویورز، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بچہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا۔ اب ایگزیکٹ ایج اس کی یاد نہیں ہے، لیکن جو ہے نا وہ 7-8 سال کا بچہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا پیار کرتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا مسجد میں آنا تو اس نے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک پکڑنے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک جو ہے نا وہ انتہائی محبت کے ساتھ اس نے اٹھانے، وہاں سے ان کو صاف کرنا، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا اور جو ہے نا وہ اس کی پھر نالین مبارک کی نا جو ہے نا وہ حفاظت کرنی۔ تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانا مطلب نماز ادا کرنے کے بعد تشریف لے کے جاتے تھے، تو پھر اس نے اٹھا کے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے وہ جو جوتے تھے وہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ مطلب بڑی مزے کی بات ہے کہ اس کا عشق جو تھا وہ اتنی چھوٹی عمر میں سٹارٹ ہو گیا تھا، مطلب اس کی 7 to 8 ایئرس ہے ایج، تو اس کا عشق جو ہے وہ اس عمر میں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو بیسیکلی عشق کی کوئی عمر نہیں ہے، یہ تب ہی ہو جاتا ہے سٹارٹ جب اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جو آج کل کی مدرز ہیں، ہمارا جو بچوں کا عشق ہے وہ ہو سکتا ہے ماں کے پیٹ سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے کہ جب ماں جو ہے وہ پریگننسی کے دوران جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھے، درود شریف کا ورد کرے، پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنی زبان کو جو ہے وہ تر رکھیں۔ اب محترم ویورز، یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ پتہ نہیں کیسے ہوتا ہوگا عشق، کس کو ہوتا ہوگا، کیا کیفیت ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا نظر کرم ہم پہ ہوگا، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ کہ آپ اپنے دل کی تھوڑی سی صفائی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہے، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے، اللہ تعالیٰ جو عشق کی جو خوبصورت نعمت عطا کرتے ہیں نا، وہ اسی کو کرتے ہیں جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ جسمانی صفائی اتنی میٹر نہیں کرتی، جسمانی طور پہ بھی ہمیں صاف ستھرا تو رہنا چاہیے، لیکن اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے نا تو پھر وہ باہر کی صفائی تو میٹر ہی نہیں نہ کرتی۔ تو اپنے دل کی صفائی کے لیے آپ کو استغفار اور درود شریف، اس کا ورد جو ہے وہ اپنی زندگی میں لازمی طور پہ شامل کرنا چاہیے۔ محترم ویورز، میرے الحمدللہ کافی زیادہ جو جاننے والے ہیں، میں نے کچھ واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں۔ تو ہوتا ہی ہے کہ جب ہمارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم وہ درود شریف چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے ایسا کیا میں ان کو بھی بار بار کہتی ہوں کہ نہیں، اب آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کے ذریعے، اگر جو آپ پہ مصیبت آئی تھی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو درود شریف سے جوڑا ہے، تو آپ اس کو چھوڑے نہیں، آپ اس کو لے کر چلیں، ٹھیک ہے۔ یہی تو نعمت عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھوٹی سی مصیبت دی تھی یا بڑی مصیبت دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ مصیبت حل ہوئی ہے تو درود شریف چھوڑ دیا، اس کا مطلب ایک اور مصیبت آیا آپ پہ، پھر آپ درود شریف دوبارہ شروع کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا اس چیز کو دیکھیں آپ کہ ایک دفعہ کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے استغفار اور درود شریف اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیں۔ 313 مرتبہ تو درود شریف آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ،
ٹھیک ہے، چاہے چھوٹا شروع کر لیں بڑا شروع کر لیں، ایک دفعہ آپ شروع کر لیں نا، ایک جب آپ سٹارٹ ہو جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم بھی پھر آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور بھی آپ پہ برس رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آپ پر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر آپ کو مزہ اور جو ہے نا وہ لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ نہیں چھوڑتے ہو۔ لیکن پہلی جو ہے نا وہ آپ نے جو اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، میں نے جیسے بھی ہے جو بھی ہے، میں بیزی ہوتا ہوں جیسے بھی ہے، میں نے جو ہے نا وہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ دوسری بات محترم ویورس، جو بچے جو ہیں وہ درود شریف جو پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے، ان کا جب موازنہ کیا جاتا ہے نا تو ان کے دماغی صلاحیتوں میں بہت زیادہ فرق آتا ہے کہ جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کی جو دماغ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کے آئیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہم کیوں اس کو اگنور کرتے ہیں؟ ہم جب جیسے 3 ٹائم ہم کھانا کھا سکتے ہیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک بھی ہمیں دن میں لازمی کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز عشق کے متعلق جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ مطلب آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا وہ عشق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو مطلب جو ابھی ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی سین میرے ساتھ تو ہے نہیں، لیکن جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ اسی ذات کی طرف بار بار آپ کو جو ہے نا وہ لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہر کوئی بھی آپ کا واقعہ رونما ہوتا ہے نا تو آپ اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو پھر کیا ہی شان ہے کہ آپ دن میں کتنی دفعہ ان کو جو ہے وہ یاد کریں گے۔ تو محترم ویورز، یہ جو ہے نا آپ نے اپنی زندگی میں لازمی طور پہ شامل کریں، اپنے بچوں کو لازمی کروائیں۔ میں اس چیز پہ بہت زیادہ انسسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور درود شریف کی تبلیغ کیجیے، ترغیب دیجیے ان کو ڈیلی بیسس پہ۔ آپ رات کو سونے کے ٹائم ان سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے آج پڑھ لیا تھا درود شریف، اگر نہیں پڑھا تو آپ پڑھیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے جو ہے نا ریزلٹس ان کے ملیں گے، اور اس دنیا میں نہیں صرف آخرت میں بھی، کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کو درود شریف بنا لیں گے نا تو درود شریف آپ کی زندگی اور آخرت دونوں بنا دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف کا جو سفر ہوگا وہ ہمیں عشق کے مقام تک لے کے جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔